جی تو آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 9 شروع ہو گیا ہے۔ یہ آپ خوبصورت اور دلکش نظارے جو دیکھ رہے ہیں، یہ مڈی خاص مڈی کے مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ خوبصورت نظارے ہیں، یہاں پہ آپ کو چند گروسری کی دکانیں ملیں گی۔ یہ چھوٹی سی ایک مارکیٹ ہے، اس کے آگے ایک ہوٹل آئے گا۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مڈی کے سٹاپ پہ ہوٹل آئے گا، ندیم کا ہوٹل ہے، ساتھ لالا سلطان نذیر طاری بھائی ان کی ایک چھوٹی سی دکان ہے گروسری کی۔ تو بعض لوگ اس مقام کو سمجھتے ہیں کہ یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، اس سے 5 سے 7 منٹ پیدل آگے جائیں گے تو مڈی کا لاسٹ پوائنٹ شروع ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی ہم یہاں بائک اپنی کھڑی کریں گے، یہ بائک ہم نے روکی ہے، اس کے بعد آپ کے لیے خوبصورت نظاروں کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ نظارے آپ دیکھیں، یہ خوبصورت نظارے نیلم ویلی کے نہیں ہیں، سوات کلام کے نہیں ہیں، یہ مڈی خاص کے ہیں۔ یہ کچھ دوست ہیں آپس میں ناراض ہو رہے ہیں، آپ پہلے آ گئے ہم بعد میں آئے، آپ نے سپیڈ کیوں لگائی، ساتھ آنا تھا۔ تو یہ مڈی کا پہلا پوائنٹ ہے، اسے لوگ لاسٹ پوائنٹ سمجھتے ہیں۔ یہ باہر سے آپ کو ویو کروا رہا ہوں، یہ ندیم کا ہوٹل ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کو کھانے پینے کے لیے چائے وغیرہ کھانا شانا مل جائے گا۔ تو یہ مڈی، یہ راستہ اوپر کو جو جا رہا ہے، یہ سیدھا آپ کو میں بتاؤں اپنے چینل کے تعاون سے، یہ ڈوگا مالی کی طرف جاتا ہے، پھر ڈوگا مالی سے آگے بہت سارے خوبصورت مقامات ہیں، رتا پانی شہید آتا ہے، پلیجیاں آتا ہے، پلیجیاں کے بعد پھر چر والا بٹا، پھر ایک پتھر ہے وہ کمرہ سا بنا ہوا ہے وہ مقام آتا ہے، اس کے بعد آگے کھنڈا، پھر پلیجا میں ڈوز، اسی راستے میں بہت ہی خوبصورت مقامات ہیں۔ یہاں اکثر اوقات لوگ، میں بھی یہاں بیٹھتا ہوں، یہاں بیٹھ کے کچھ وقت گزارتے ہیں، پانی شانی کے ساتھ اپنے آپ کو تھوڑا بہت فریش کرتے ہیں۔ تو یہ نظارے پھر وہی بات ہے، یہ نیلم ویلی کے نہیں ہیں، ضلع مانسہرہ کی خاموش اور چھپی ہوئی وادی جو پچھلے 1-2 سال سے سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ منظر عام پر آئی ہے۔ اس کے نظارے نہایت ہی خوبصورت اور دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو جو پہلا پوائنٹ ہے، یہ لالا سلطان ہے، اس کی گروسری کی دکان ہے چھوٹی سی۔ جو لوگ پہاڑوں پہ مالیوں میں جاتے ہیں وہ لوگ یہاں سے اپنا ساز و سامان خرید کر لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری ویڈیو، پہلا جو پوائنٹ ہے مڈی کا، وہاں سے ذرا آپ کے لیے تھوڑی سی محفوظ کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو آگے کی طرف بھی لے کے چلوں گا، دوسرا آپ کو پوائنٹ دکھائیں گے۔ ابھی کچھ دیر ہمارا یہاں رکنے کا پلان بھی بن رہا ہے، تو پہلے آپ کے لیے یہ خوبصورت ویڈیو بنائیں۔ یہی جو ہے راستہ سیدھا تقریباً 4 سے 5 منٹ کا پیدل راستہ ہے۔ تو جو لاسٹ مقام ہے مڈی کا، ٹھیک ہے، اپنے چینل کے تعاون سے آپ کو بتا دوں، تیرنا اسے کہتے ہیں۔ جب یہاں سکھوں کا دور تھا تو اس وقت آگے جو لاسٹ پوائنٹ ہے اسے تیرنا کہتے ہیں۔ یہ خوبصورت آپ ذرا نظارے چیک کریں، پھر ہمیں کمنٹ میں بتائیں بھی کہ آپ کو یہ مقام کیسا لگا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی بزرگ ہستی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو ابھی ذرا کچھ دیر ہم یہاں رکنے لگے ہیں، آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی، پوری دیکھنی ہے، کچھ خاص معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو فیضل حسن بھائی نے شاپر آموں کا جو ہے پانی سے نکالا ہے، اب بیٹھیں گے، آم کھائیں گے۔ تو آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا چلوں، یہاں پہ گابراں کے مقام پر مڈی سے تھوڑا سا پہلے ایک موڑ آتا ہے، وہاں ایک میڈوز چھوٹے چھوٹے بنے ہیں، لوگ وہاں فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، وہاں سے نیچے راستہ جاتا ہے، یہ مڈی خاص سے بھی نیچے دریا کے ساتھ ساتھ گابراں کا مقام ہے۔
تو وہاں پہ ایک بزرگ ہستی ہیں، بہت بڑی ہستی ہے وہ. بس میں اتنا ہی کہوں گا، جو لوگ عقیدت مند ہیں، جو لوگ بزرگان دین اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، دینے والی ذات میرے رب کی ہے، دینے والی ذات میرے رب کی ہے. مگر ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہوا ہے. گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ دروازے کو بند کریں گے تو آپ کا کمرہ یا گھر محفوظ رہے گا. تو یہ دروازہ آپ کے لیے وسیلہ بن گیا کمرے کو سیو کرنے کے لیے، چار دیواری کو سیو کرنے کے لیے. پھر بڑا گیٹ آپ بند کریں گے تو آپ کے لیے سیفٹی ہوگی. تو اسی طرح یہ لوگ بھی ایک وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرنے کے لیے. تو بہت بڑی ہستی ہیں، 3 بہن بھائی تھے، کوئی 2 کہتے تھے. میری تقریباً 6-7 سال کی سرچ ہے ان کے بارے میں. تو میں صرف اتنا کہوں گا آپ کو کہ آپ کبھی بھی مڈی آئیں، راستے میں آپ کو مختلف کلر کے جھنڈے لگے نظر آئیں گے. تو آپ میرا جب ولاگ دیکھیں گے تو آپ کو راستے کا بھی پتہ چلے گا. تو آپ اس مقام کو ضرور 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 وزٹ کیجئے گا، ضرور جائیے گا. وہاں پہ آپ سلام کریں، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کے حضور. تو بڑے اللہ کے برگزیدہ اور کامل ولی گزرے ہیں، وہ شہید ہیں. کیونکہ اس پہ زیادہ گفتگو نہیں، بس اتنی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جائیں اللہ کے حضور دعا مانگیں. تو پھر انشاءاللہ آپ کو خود ہی اس چیز کا جو رزلٹ ہے آپ کے سامنے آئے گا. کوشش کیجئے گا کہ آپ جب بھی کبھی مڈی آئیں تو گابروں والی جو زیارت ہے کسی سے بھی پوچھ لیں. جب آپ ولاگ لگاؤں گا تو وہ آپ کو ڈیٹیل بھی پتہ چل جائے گی، ٹھیک ہے. تو وہاں آپ نے ضرور جانا ہے دریا کے ساتھ ساتھ. پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ جو باتیں میں نہیں کہنا چاہتا، آپ جب دیکھیں گے اس مقام پر پہنچیں گے جو آپ کو سکون ملے گا، تو پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی اللہ والے ہوتے ہیں. تو اللہ والوں کے پاس کیوں جانا چاہیے، اور اللہ والوں کے پاس کیوں بیٹھنا چاہیے، اور اللہ والوں کے پاس جانے سے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے، اور کس چیز سے آپ محروم ہوتے ہیں، اور کون سی چیز آپ کو ملتی ہے. اللہ والوں کے پاس ضرور جائیے گا. تو مڈی سے یہ ایک اور خوبصورت ویو، یہ دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں کیا کہوں آپ کو، اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے وادیاں رکھی ہوئی ہیں. تو آپ کو مڈی کے بارے میں بتاتا چلوں. ضلع مانسہرہ، یہ رام گلی کو سامنے راستہ جا رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں. ضلع مانسہرہ سے آپ شنکیاری آئیں، شنکیاری سے جبوڑی، ٹھیک ہے. یا آپ کو جچھا منڈا گچھا کا ویگن ملتی ہے تو اس پہ بیٹھے نواز آباد اتریں تو وہاں سے بھی لوکل گاڑی مل جاتی ہے. تو مڈی کو آپ آرام سے